میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرورت فقہ اور عظمت فقہا۔ مولانا عدنان کاکا خیل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بات طلباء کے سامنے ضرور رکھیں کہ فقہ کی ضرورت کیا ہے اور فقہا کی عظمت کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، میں بڑے اختصار سے بات عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو اہل قرآن کہتا ہے، اور اہل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو اہل حدیث کہتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نام اہل قرآن رکھا، حدیث کا انکار کر دیا، اور نام اہل حدیث رکھا تو فقہ کا انکار کر دیا۔ ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، حدیث مبارک کو بھی مانتے ہیں اور فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تینوں چیزوں کو مانتے ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے اور اس کا ثبوت حدیث مبارک میں بھی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات تو کھلے کہ یہ بات کہاں موجود ہے۔ ہم صفائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہم تینوں باتوں کو مانیں، خدا کو بھی، مصطفیٰ کو بھی اور فقہا کو بھی، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی۔ فقہ، حدیث اور قرآن کی بہت ساری تعریفیں ہیں جو اہل علم کرتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایسی تعریف کروں جس کو علماء بھی سمجھیں اور غیر علماء بھی سمجھیں۔ بعض میرے ایسے جملے ہیں کہ جن کی وضاحت مجھے خود کرنا پڑتی ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ میں علماء اور غیر علماء کہہ رہا ہوں، علماء اور جہلاء نہیں کہہ رہا۔ آپ جامع ترشید میں بیٹھ کر تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علماء بھی سمجھے اور جہلاء بھی سمجھے، لیکن جامع ترشید سے باہر نکلیں کسی کالج اور اسکول میں تو پھر عالم کے مقابلے میں جاہل کو نہیں کہیں گے، عالم کے مقابلے میں غیر عالم کہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل آپ اس کو غیر عالم کہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، عالم کے مقابلے میں جاہل کہیں گے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو ہونی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایسا عجیب استعمال کرتے ہیں کہ ان دنیا دار طبقوں کو ہم خواہ مخواہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی زبان استعمال کریں عالم بھی سمجھے، غیر عالم بھی سمجھے، شہر کا بندہ بھی سمجھے، ان پڑھ بھی سمجھے۔ خطابت اس چیز کا نام ہے، خطابت گلا پھاڑنے کا نام نہیں ہے، خطابت نام ہے اپنے معافی ضمیر کو آپ احسن انداز میں دوسرے کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں صرف بطور کارگزاری جملہ کہتا ہوں، اور کارگزاری سنانا کوئی ریا نہیں ہے۔ جامع ترشید والے سالانہ کنونشن میں اپنی کارگزاری سناتے ہیں، جمعیت والے اپنی سناتے ہیں، دانوں والے اپنی سناتے ہیں، رائے گڑھ والے اپنی سناتے ہیں۔ میں کارگزاری سناؤں گا تو یہ ریا کیسی ہوگی؟ یہ میں دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جو غیبت کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کرنا ہے وہ سیاہ نہ کرے۔ اس لیے میں سناتا ہوں، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے میرا ایک بیان سنا فیصل آباد ایک مدرسے میں۔ حضرت نے بیان کے بعد جو تبصرہ کیا وہ لمبا ہے، میں ایک جملہ اس کا نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرمان لگے کہ مجھ سے قبل جو مولانا ریاض محمد صاحب نے بیان کیا ہے، اس انداز میں بیان کرنا کہ عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا کی خصوصیت ہے اور یہ ان کا خاصہ ہے۔ یہ میں ان کی رائے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں کہ طرز ایسا اختیار کرے کہ ہر بندہ اس کو سمجھے۔ اور کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں بات شدت سے بھی کہنی پڑتی ہے، کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ بات نرمی سے کہنی پڑتی ہے۔ دونوں مواقع ہوتے ہیں اور ہر موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنا اسی کا نام خطابت ہے۔ کبھی 1 منٹ کی گفتگو کو گھنٹے میں پھیلانا پڑتا ہے، کبھی 1 گھنٹے کی گفتگو کو 1 منٹ میں سمیٹنا پڑتا ہے۔ خطابت انہیں چیزوں کا نام ہے۔ تو میں اس لیے الفاظ وہ استعمال کروں جس کو سارے سمجھیں۔ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں اور فقہا کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں اور فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن، خدا، مصطفیٰ، فقہا یہ کہاں لکھا ہے کہ تینوں کو مانو۔ اس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو جسے میں خدا کہہ رہا ہوں، اے ایمان والو مصطفیٰ کی بات مانو، اور اے ایمان والو اولی الامر کی بات مانو۔ لفظ اولی الامر ہے، اس کا معنی ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر سمجھانا ہے۔ جب آدمی خود بات سمجھے نا وہ دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا۔
یہ مستقل عنوان ہے کہ اس پر آدمی گھنٹہ بات کرے کہ فلاں فلاں معاملے کو سمجھنا کیسے یا پھر سمجھانا کیسے. ہمیں چونکہ اپنی بات سمجھ نہیں آئی ہوتی اس لیے ہم اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے. اپنی بات پہلے سمجھیں پھر دوسرے کو سمجھائیں. اولی الامر منکم. اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اولی الامر کا معنی ہے فقہا. ہمارے مد مقابل کہہ دیتے ہیں نہیں، اولی الامر کا معنی ہے حاکم. ہم نے کہا ایک معنی آپ نے کیا، ایک معنی ہم نے کیا. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کس کا معنی ٹھیک ہے اور کس کا معنی غلط ہے؟ آپ عوام کی بات سمجھائیں نا، اور یہ سمجھائیں فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے، لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے. پھر عوام کو سمجھانے کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، ہم لڑائی بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں. اولی الامر کا معنی تو دو ہو گئے، ایک حاکم اور ایک فقہا. معنی کون سا ٹھیک ہے؟ اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا معنی کیا ہے اولی الامر ای الفقہاء فی الدین. اولی الامر سے مراد ہیں فقہا. اور جب صحابی کسی آیت کی تفسیر کرے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم نے لکھا ہے ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فانہ حدیث مسند. جب صحابی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے وہ دیکھنے میں تفسیر نظر آتی ہے، در حقیقت حدیث ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی اپنی رائے نہیں ہوتی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کے رائے دی ہوتی ہے. اب میری رائے سے آپ اختلاف کر لیں چونکہ میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے، کسی اور مولوی سے اختلاف اس نے اپنے استاد سے پڑھا ہے، لیکن صحابہ کی رائے سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے. کوئی ہماری بات نہ مانے تو نہ مانے، لیکن صحابہ کی بات تو مانے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہے فقہا. اور اگر اولی الامر کا معنی حاکم ہو جیسا کہ بعض مفسر لکھا ہے، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں اتنی پیاری گفتگو کی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد ہوں فقہا تو پھر ہماری مراد ہے، اور اگر اس سے مراد ہو حاکم تو پھر بھی ہمارا ہی معنی متعین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا ضروری ہے ان احکامات میں جو شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مخالف ہو تو پھر حاکم کی اطاعت ضروری نہیں ہوتی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اطاعت ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ حاکم کے فیصلے کی اطاعت کریں گے جب شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن حاکم جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا تو کیسا کرے گا، کیسے کرے گا؟ یا تو حاکم خود فقیہ اور عالم ہوگا، وہ سمجھتا ہے یہ بات شریعت کی ہے تو پھر ہم نے اطاعت اس کی ہے. یا وہ حاکم خود فقیہ نہیں ہے، حاکم فقیہ سے پوچھتا ہے اور فیصلہ نافذ کر دیتا ہے. اگر حاکم فقیہ ہو تو پھر حاکم محض کی اطاعت نہیں ہوئی بلکہ اس حاکم کی اطاعت ہے جو فقیہ ہے. اور اگر خود فقیہ نہیں فقیہ سے پوچھ کے فیصلہ کرتا ہے تو ہم نے بات مانی ہے حاکم کی، حاکم نے مانی ہے فقیہ کی، تو پھر اطاعت حاکم کی نہ ہوئی، در حقیقت اطاعت تو پھر فقیہ کی ہوئی نا. اس لیے اولی الامر سے مراد حاکم ہو تب بھی نتیجہ فقہا ہے، اور اگر اس سے مراد فقہا ہوں تو تب بھی سب نتیجہ فقہا ہے. تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی خدا کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو، تینوں کی بات مانو.